حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو بشرطے کہ وہ مسلمان ہو تو وہ صحابی ہے۔ آسمان نبوت کے چمکتے روشن ستارے، آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کا تذکرہ قرآن مجید کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی ہر چیز راہ خدا میں نچھاور کر دی۔ ان کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ان شخصیات پر مشتمل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست صحبت نبوی سے بہرہ ور فرمایا۔ قرآن مجید ان کی تعریف سے اور احادیث مبارکہ ان کے فضائل کے ذکر سے بھرپور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی تاکید فرماتے تھے کہ میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا، انہیں ہمیشہ اچھے انداز سے یاد کرنا۔ ان کے درجات اللہ کے ہاں اتنے بلند ہیں کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور میرا صحابی آدھا سیر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو تمہارا پہاڑ برابر سونا میرے صحابی کے معمولی صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسند امام احمد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کی اقتداء یعنی کہ پیروی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اصحاب رسول کی اقتداء کرے، اس لیے کہ ان کے دل ساری امت سے زیادہ پاک و صاف تھے، ان کے حالات سب سے بہتر تھے، وہ سب سے زیادہ سیدھی راہ پر تھے، ان کے علم میں سب سے زیادہ گہرائی تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ بس تم ان کی قدر و منزلت کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پہ چلو، اس لیے کہ سیدھی راہ پہ گامزن یہی لوگ ہیں۔ صحابہ کرام جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا اور جن کے بارے میں اللہ کی یہ مشیت ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کا تزکیہ کریں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ صحابہ کرام کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کرنا یا ان کے بارے میں دلوں میں بغض رکھنا سراسر خسارے کا باعث ہے۔ صحابہ کرام کی عزت و احترام ہر مسلمان پر واجب ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے گھر، اپنے مال، اپنی اولادیں، اپنی جانیں سب نچھاور کر دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے درمیان صحابہ کرام ہی وہ واسطہ اور رابطہ ہیں جن کے ذریعے تمام دنیا میں کتاب و سنت کی تعلیم پھیلی۔ قرآن مجید نے صحابہ کرام کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی: اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ صحابہ کرام کا آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق، باہمی محبت و اخلاص قرآن کی اس آیت کی تائید کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ عادل ہیں، یعنی اگر ایک صحابی کوئی ایک حدیث امت کے سامنے پیش کر دے تو اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ صحابہ کرام کی تربیت ہی اس انداز میں ہوئی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھ ہی نہیں سکتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو اپنی رضا اور جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا تھا۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے اور انہیں راضی کرنے کا وعدہ فرمایا۔ صحابہ کرام میں سے جو خوش نصیب اسلام کے ابتدائی ایام میں آپ کے قافلے میں شریک ہوئے یا جو فتح مکہ کے بعد اس کارواں کا حصہ بنے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑا اور مہاجر بنے، یا جن انصار نے ان بے سر و سامان مہاجرین کے لیے اپنے تمام وسائل زندگی پیش کر دیے، ان سب سے اللہ نے اپنی رضا اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یعنی وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سبقت کی اور سب سے پہلے ایمان لائے، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک کرداری میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن یا اسلام کا آئین کہہ لیں، اس کی ایک ایک شق صحابہ کرام کے سامنے نازل ہوئی۔ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات کو لکھا بھی اور سمجھا بھی، قرآن مجید کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی۔ اولین مخاطب وہ ہستیاں تھیں جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ ان کی عظمت کو تسلیم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ان کے بارے میں اپنی زبان کھولے یا جن کا تزکیہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، اور جن کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی جنت اور اس کی ہمیشگی کی نعمتوں کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو ہم کیوں تسلیم کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، نمبر ایک تو یہ کہ ان کا تزکیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ان جیسی ہستیاں پیدا ہی نہیں کی، اور اس کی دلیل صحیح مسلم اور بخاری کی یہ روایت ہے جو کہ عبداللہ بن مسعود سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ پوری کائنات میں سب سے بہترین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت میرے دور میں ہے، جو ان کے بعد آئیں گے، اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ یعنی سب سے بہترین لوگ وہ ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد تابعین، اور پھر تبع تابعین۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے ایسے دل کسی کو عطا نہیں کیے جیسے دل صحابہ کرام کو عطا ہوئے۔ اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو صحابہ کرام ان کے سامنے بولتے نہیں تھے، اور بولنا تو دور کی بات، اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا فرمایا تو پوری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا، اور ان کو اپنے رسول کے لیے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دلوں کو دیکھا تو پوری کائنات میں سب سے پیارے دل صحابہ کرام کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر کا وزیر بنا دیا، جس نے اپنی زندگی کی آخری رمق تک دین کو قائم رکھا اور اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل بنایا تو وہ صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ان کی عظمت اور ان سے محبت کرنا اور ان کی پیروی کرنا ہمارا فرض ہے۔ کیونکہ اگر صحابہ کرام کی محبت ایک مسلمان کے دل سے نکال دی جائے تو دل سے حدیث اور سنت کی محبت بھی نکل جائے گی، اور ظاہر اس کے بغیر زندگی بے مقصد ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، اپنے اصحاب میں پائی جانے والی صلاحیتوں کو اجاگر فرماتے، ان کی خوبیاں بیان کرتے۔ اس سلسلے میں ابن ماجہ اور ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں امت کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والے ابو بکر ہیں، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں۔ امت میں سب سے باحیا عثمان ہیں، اور امت کے سب سے بڑے جج علی بن ابو طالب ہیں، اور امت میں کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، اور امت میں حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ میری امت میں وراثت کا علم سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت ہیں، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ گویا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے بارے میں کتنے مخلص تھے اور ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ مجموعی حیثیت سے انبیاء علیہم السلام کے بعد افراد انسانی کا کوئی مجموعہ اور انسانوں کی کوئی نسل سیرت و کردار میں صحابہ کرام سے بہتر نظر نہیں آتی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال